اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی. چوکیدار کو TRS پارٹی اور ہماری پارٹی نے دیا جس کو اسپیکر صاحب نے قبول کیا. سر میں 11 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں ہم اس تحریک عدم اعتماد کی تائید میں اور مودی حکومت کی مخالفت میں کھڑے ہیں. سر حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینا صاحب کا قتل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑھی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو مودی کو ووٹ دینا پڑے گا. میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکثریتی طبقے کی ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی. سر ہمارے آئین میں سمویدھان میں لبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں, یعنی ضمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے. میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں گیا اس حکومت کا ضمیر, کانشنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, جب نو میں 750 عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسیس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا, اور اس لیے کہ وہ مسلمان تھے, پورے کے پورے لیگل تھے. اسی لیے پنجاب کی ہائی کورٹ اور ہریانہ کی ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلینسنگ ہے. اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی. تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول, بلکہ ایک آتش کو پیدا کر دیا گیا, مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول. یہ ان کا یہ 9 سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے. تیسرا سر منی پور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا. سر آسام رائفل کے اوپر کیس بک ہو جاتا ہے, FIR ہو جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کہاں گیا آپ کا کانشنس, کہاں گیا آپ کا ضمیر جب وہاں کی مہیلاؤں کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے؟ اور آپ مکھیہ منتری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کوآپریٹ کر رہا ہے. سر میں ہریانہ اور منی پور کے وزیر اعلیٰ کے لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. آخر کہاں گیا؟ ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کانشیس, آپ کا ضمیر, جہاں پر 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے, یعنی 6 لاکھ ہتھیاروں کو لوٹا جا رہا ہے. آخر کون سا آپ انچارج وہاں پر ہیں؟ سر چوتھا پوائنٹ حجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا. کیا یہ آپ کا لبرٹی آف کانشنس ہے؟ کہاں گیا آپ کا ضمیر؟ سر ابھی آپ نے فائنانس منسٹر صاحبہ نے کہا, یہاں پر DMK کے محترمہ کنیموزی نے مہابھارت کے دروپدی کا ذکر کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بلقیس بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں؟ جس بلقیس بانو کو 11 لوگوں نے ریپ کیا, پریگننٹ تھی, اس کی ماں کا ریپ کیا, اس کی بیٹی کو قتل کر دیا, اس کی ماں کا قتل کر دیا, آپ نے قاتلوں کو رہا کر دیا. یہ آپ کا کانشنس ہے, یہ آپ کا کانشنس ہے. آپ تو میجورٹیرین پالیٹکس کو فروغ دے رہے ہیں. سر چوتھا, آج چائنا کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں. پردھان منتری مودی نے اس وقت 2013 میں جب پردھان منتری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیا بارڈر پر نہیں دلی میں ہے, اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے؟ کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیے, بتائیے ڈی ایسکیلیشن, ڈی انڈکشن کب ہوگا؟ میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پردھان منتری نے احمد آباد میں شی جن پنگ کو بلا کر جھولا جھلایا تھا, کیا ہوا؟ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ چنئی دکھایا, کیا نتیجہ نکلا؟ سر اس لیے چین پر بولیے, چین کو کھاڑ کر پھینکیے. سر اور ایک پوائنٹ جس پر میں مخالف تائید میں کھڑا ہوں, ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں, ہائی ان امپلائمنٹ ہے, اسٹیگنیٹنگ کنزمپشن ہے. اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی اینیمیا لیڈ کر رہا ہے. یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. سر کلبھوشن جادو کہاں ہے؟ پاکستان میں بیٹھا ہے, آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ وشو گرو کہتے ہیں, کلبھوشن جادو کو بھول گئے آپ. قطر میں 8 نیوی آفیسر 1 سال سے جیل میں ہیں, آپ نہیں لا سکے ان کو. سر اور ایک چیز, 1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ اس ایوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں کھریدا جائے گا. آپ کھرود رہے ہیں ان کو. میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں, اس ملک کو 90 کے دہے میں مت لے کر جائیے. 91 کا ایکٹ سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت 91 پلیس آف ورشپ ایکٹ کی قائم ہے, اس پر قائم رہے گی. UCC سر, اس UCC کا فارمولا کیا ہے؟ ایک ملک میں ایک مذہب, ایک کلچر, ایک زبان. یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے. بھارت ایک گلدستہ ہے, بھارت ایک موزائک ہے.
यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में Now, OICG, please try to conclude. सर आई एम कंक्लूडिंग, 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया, पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर, मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपके पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर, पीलू खान से लेकर, अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावर लूम बंद है, अंसारियों के कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया, अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। Now, please, सर, I'm concluding। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट सर, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को बदलेंगे, तीसरा महाज करेगा। शुक्रिया सर।